بانی تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور کو عہدے سے ہٹا دیا۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ نامزد۔ میڈیا سے گفتگو میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے کہا، بانی نے خیبر پختونخوا میں فوج پر آج بڑے حملے پر دکھ کا اظہار کیا۔ کہا، علی امین گنڈاپور اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں، انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے پر مزید نہیں رہنا چاہیے۔ کے پی میں صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے، قابو سے باہر ہے۔ علی امین گنڈاپور کو عہدے سے ہٹا دینا ہی بہتر ہے۔ بانی نے کہا کہ میرے 2.25 سال سے یہی اصرار ہے کہ وفاقی حکومت کا جو طریقہ ہے وہ ایک دم غلط ہے۔ کے پی حکومت خود کو اس پالیسی سے دور کرے۔ مزید کہا کہ کوئی دشواری نہیں ہوگی، علی امین سے استعفیٰ دیں گے اور اسمبلی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ بیان میں کہا، بانی پی ٹی آئی کے حکم پر وزارت اعلیٰ سے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ سہیل آفریدی کو میری مکمل حمایت اور سپورٹ حاصل رہے گی۔ ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور پارٹی پالیسی کے لیے ایک ہو کر آگے بڑھیں گے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، علی امین گنڈاپور اپنا استعفیٰ مجھے پیش کرنا چاہتے تھے۔ میری رائے ہے قانون کے مطابق استعفیٰ گورنر کو دینا ہوتا ہے۔ علی امین گنڈاپور اپنا استعفیٰ کل گورنر کو بھجوائیں گے۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، سب بانی کے ساتھ ہیں، سب بانی کی رہائی کے لیے ایک ہو کر آگے بڑھیں گے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی ہی حکومت ہوگی۔ نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ضلع خیبر سے تعلق 2024 کے انتخابات میں پہلی بار رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ عرصہ دراز تک انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن خیبر پختونخوا کے صدر رہے۔ موجودہ حکومت میں وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی کمیونیکیشن اینڈ ورکس رہے۔ صوبائی کابینہ میں تبدیلی کے بعد سہیل آفریدی کو وزیر برائے ہائر ایجوکیشن بنایا گیا۔ سہیل آفریدی پی ٹی آئی کے مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ بھارت کے نئے نارمل کو پاکستان نئے نارمل کے تحت جواب دے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس پر سرحد پار بیٹھے، دشمن کے اشتعال انگیز بیان پر دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس۔ بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر کانفرنس کی شدید تشویش کی لہر۔ کور کمانڈر نے کہا کہ بھارت کا جنگی جنون خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے، کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے، روایتی، غیر روایتی اور ہائبرڈ خطرات کا مقابلہ کرے گی۔ فورم نے مزید کہا کہ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی سرپرستی کے گٹھ جوڑ کا ہر صورت ختم کیا جائے گا۔ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان جیسے بھارتی دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف مکمل آپریشن ہوگا۔ مسلح افواج ہر محاذ پر دشمن کی ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک سعودی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کو کور کمانڈرز فورم کی مکمل حمایت۔ کہا، سعودی عرب سے معاہدہ مشترکہ اقدار، باہمی احترام اور خطے کے امن کی عکاسی ہے۔ کشمیری عوام کے حق کی خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت اور غزہ میں فوری جنگ بندی کی امید۔ لہو سے لکھ دیا ہے داستان وفا وطن کے نام۔ سیکیورٹی فورسز کا اورکزئی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، بہادری سے لڑتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت، 9 جوان شہید ہوئے ہیں۔ کارروائی کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 19 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء میں نائب صوبیدار اعظم گل، نائک عدیل حسین، نائک گل امیر، لانس نائک شیر خان شامل، لانس نائک تالش فراز، لانس نائک ارشاد حسین، سپاہی طفیل خان، عاقب علی اور محمد زاہد بھی شہید ہوئے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 7 اور 8 اکتوبر کے درمیانی شب کیا گیا۔ شہید کی موت قوم کی حیات۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے۔ شہداء کی قربانیاں مادر وطن کے دفاع کے عزم کی یاد دہانی ہے۔ شہداء کو آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہداء کو سلام۔ 19 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر اور وزیر اعظم کی شہداء کے لیے دعائے مغفرت، لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور پاک فوج کے جرأت مند سپاہیوں کو شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ کہا، سیکیورٹی فورسز کے نیڈر سپوتوں کی قربانیاں ہرگز رائیگاں نہیں جائیں گی۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملائیں گے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھی شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار. کہا دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جاری آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کی غیر متزلزل حمایت جاری رہے گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اورکزئی آپریشن میں شہید ہونے والے افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا. سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی وفد کے اعزاز میں زہرانی سے خطاب. کہا سعودی عرب کا حالیہ دورہ بہت منفرد تھا. ہر مسلمان مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے. وزیر اعظم سے آزاد کشمیر میں کامیاب مذاکرات کرنے والی حکومتی کمیٹی کی ملاقات. معاملات کو احسن طور سے حل کرنے پر مذاکراتی کمیٹی کی تعریف. کہا کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا. کشمیری عوام کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف اتحادیوں میں تناؤ ختم کرنے کے لیے متحرک. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیز فائر کے لیے سینئر رہنماؤں کو طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو پارلیمنٹ سے پیپلز پارٹی کے واک آؤٹ پر آگاہ کیا جائے گا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وزیر اعظم کو پیپلز پارٹی کے تحفظات سے آگاہ کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی. صدر مملکت کا پیغام پہنچائیں گے. میم سے شین اور شین سے میم کو نہیں نکالا جا سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا نکالنے والے کہاں بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں. ایسا چاہنے والے کبھی اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوں گے. مزید بولیں پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوتا ہے. دوسرے صوبوں سے آنے والے کہتے ہیں کاش ہمارا صوبہ بھی ایسا صاف ہوتا. پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا چھوٹے شہروں میں الیکٹرک بسیں چل سکتی ہیں. جن شہروں میں گرین بسیں آئیں وہاں شہری خوشیاں منا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاک پتن میں بھی الیکٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی پنجاب حکومت پر لفظی تیروں کی بارش. کہا مریم نواز کے بیانات جھوٹی ذہنیت کی عکاس ہیں. میرا پانی میری مرضی والی باتیں صوبائیت کو ہوا دینے کے مترادف ہیں. کل خیبر پختونخوا بھی کہے گا میرا ڈیم میرا پانی میری بادنیات تو پھر کیا ہوگا. علی حیدر گیلانی اور ایمل ولی سے سیکیورٹی واپس لینا غلط ہے. کیا آپ لوگ دہشت گردوں کو دعوت دے رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی پالیسی بیان دیں گے وہ ریاست کے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ ہیں؟ پنجاب میں بلدیاتی انتخابی دنگل کا بگل بچ گیا. لوکل باڈیز الیکشن دسمبر کے آخری ہفتے ہوں گے. الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. الیکشن کمیشن کا کل سے پنجاب بھر میں حلقہ بندیوں کا کام شروع کرنے کا حکم. حلقہ بندیاں 2 ماہ میں مکمل کی جائیں گی. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت کروائے جائیں گے. جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی موجودہ آئین پر ہی انحصار کرنا ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کے ریمارکس. وکیل حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن پر اثر پڑا. فیصلہ کرنا ہے 26ویں آئینی ترمیم کیا درست ہے یا نہیں. جسٹس جمال خان مندخیل نے ریمارکس کیے. آئینی بینچ کا تصور پارلیمان نے دیا ہے ہم پر نہ ڈالیں. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے یا غلط فی الحال عدالت نے معطل نہیں کی. جسٹس محمد علی نے سوال اٹھایا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مقرر کیا گیا بینچ فل کورٹ کی درخواست پر فیصلہ کر سکتا ہے. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ میرا سوال ہے 26ویں آئینی ترمیم میں فل کورٹ کو کہاں روکا جا رہا ہے. آئینی بینچ نے مزید سماعت کل 11:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی. مودی کے لیے ایک اور پریشانی. پاکستان اور امریکہ دفاعی تعاون میں ایک قدم اور آگے. امریکہ نے پاکستان کو جدید ترین میزائل سسٹم کی فروخت کے عالمی پروگرام میں شامل کر لیا. F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کی راہ بھی ہموار. امریکہ کی دفاعی کمپنی ریتھیون پاکستان کو فضا میں مار کرنے والے جدید ترین میزائل فروخت کرنے کے لیے اپنے معاہدے میں ترمیم کرے گی. معاہدہ 2030 تک مکمل کیا جائے گا. اس دوران میزائلوں کی پیداوار اور ترسیل جاری رہے گی. امریکی وزارت دفاع نے ریتھیون کو پہلے سے کیے گئے معاہدے میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے. حماس نے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کو فوجی انخلاء کے مراحل سے مشروط کر دیا. غزہ منصوبے پر شرم الشیخ میں مذاکرات کا تیسرا دور. حماس نے قیدیوں کے تبادلے کی فہرستیں 700 کو جمع کروا دیں. کہا جنگ بندی کے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے.
اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کی فہرستیں امریکی ثالثوں کو دے دیں گے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد عبد الرحمن الثانی اور امریکی ثالث بھی پہنچ گئے۔ فلسطینی اسلامی جہاد اور ترک وفود بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 8 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ مصری صدر کی ٹرمپ کو ممکنہ جنگ بندی معاہدے کی دستخطی تقریب میں شرکت کی دعوت۔ عبد الفتاح السیسی کہتے ہیں اگر معاہدہ طے پایا ہے تو امریکی صدر ٹرمپ کو مصر مدعو کیا جائے گا۔ جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی تقریب میں ٹرمپ کی شرکت خوش آئند ہوگی۔ صہیونی فوج نے امن کے پیغام کو پھر کچل دیا، غزہ کے لیے امداد لے جانے والے ایک اور فلوٹیلا پر حملہ، 3 بحری جہازوں پر قبضہ۔ فلوٹیلا منتظمین کے مطابق امدادی جہازوں پر غزہ سے 120 نوٹیکل میل کے فاصلے پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے قبضے میں لیے گئے بحری جہازوں سے لائیو نشریات بھی منقطع کر دیں۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پر ہاں کر دی ہے، گریڈ 17 سے 22 کے افسران کے اثاثے ظاہر کرنا ہوں گے۔ ایف بی آر نے سول سرونٹ کے ساساجات کے قواعد میں ترمیم کا مسودہ جاری کر دیا۔ یہ پیش رفت پاکستان اور آئی ایم ایف کے اقتصادی جائزہ مذاکرات میں ہوئی۔ ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ پبلک سرونٹس کی نئی تعریف گریڈ 17 اور اس سے بالا افسران پر مشتمل ہوگی۔ وفاقی صوبائی حکومتوں، خود مختار اداروں اور کارپوریشنز کے افسران بھی شامل۔ نیب آرڈیننس 1999 کے تحت مستثنی افراد شامل نہیں ہوں گے۔ ایف بی آر نے مجوزہ مسودے پر 7 دن کے اندر آراء تجاویز طلب کر لیں۔ نون لیگ سے سیاسی جنگ، پیپلز پارٹی کا کل قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس سے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی 18 اکتوبر کو طلب، ملکی سیاست سے متعلق اہم فیصلے ہوں گے۔ اور پنجاب اور سندھ حکومت میں سیز فائر کی کوششیں، نواب شاہ بڑی ملاقاتوں کا مرکز بن گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کچھ دیر میں صدر آصف علی زرداری سے ملیں گے۔ اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں حکومتی وفد بھی نواب شاہ روانہ۔